السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ میں دو ملک ہمیں ملتے ہیں جو کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیے گئے۔ ایک نبی علیہ السلام نے جو دعوت دی مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ کلمے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا، اور دوسرا ملک پاکستان جو کلمے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا۔ ملک سے محبت ہر شخص کو ہوتی ہے، چاہے وہ کسی بھی قوم کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، اور یہ فطری بات ہے، فطری محبت ہے کہ زمین کے اس ٹکڑے سے جہاں انسان رہتا ہے یا جسے حاصل کرتا ہے اپنا خون پسینہ بہا کر، اس سے فطری محبت ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام کو بھی محبت تھی، مدینے سے محبت تھی، اور مکے سے محبت تھی۔ مکے میں آپ کی پیدائش، پرورش، اور وہاں پر آپ کی پوری جوانی وہاں گزری، اور نبی علیہ السلام نے جب مکے کو چھوڑا، ہجرت کی، تو آپ نے مکے کے لیے بھی، احد پہاڑ کے لیے بھی آپ نے جو ہے کہ ہم تجھے چھوڑ رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے ہجرت کی، پھر آپ کو ہجرت کرنا پڑی۔ وہ مصائب اور مظالم تاریخ میں اور احادیث میں موجود ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں، ملک سے محبت ہوتی ہے، اور ہم اگر پاکستانی ہیں تو الحمدللہ ہمیں اپنے پاکستان سے محبت ہے، لیکن محبت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ محبت کا طریقہ وہی اختیار کرنا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی نعمتوں کا ذکر اور شکر کیا جائے۔ اور اس میں کیا ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کے لیے 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک دیا، لیکن ہمارے یہاں کیا ماحول بن گیا کہ ہم خود بھی اپنے بچوں کو یہ کیا کرتے ہیں کہ وہ چیزیں لا کر دیتے ہیں جس سے وہ طوفان بدتمیزی مچا کے رکھتے ہیں اس ملک کے اندر۔ خالی اپنے علاقے یا اپنے شہر کی بات نہیں کر رہا، پورے ملک کا یہ حال ہے تقریباً۔ اللہ تعالیٰ بچائے کہ ہم ان کو ایسے باجے ان کے ہاتھوں میں لا کے دے دیتے ہیں کہ یقین کریں کہ ہر شخص پریشان ہوتا ہے، اور وہ دلانے والا شخص وہ خود بھی پریشان ہوتا ہے۔ جب کوئی دوسرا بچہ بجاتا ہے باجا تو وہ شخص خود پریشان ہوتا ہے، لیکن وہ شخص خود اپنے اولاد کو، اپنے بچے کو جو ہے نا وہ باجے لے کے دے رہا ہے، یا وہ میوزک، ٹھیک ہے نا، یا پھر کچھ لوگ بائک دے دیتے ہیں، تو وہ بائک دیکھیں آپ سائلنسر نکال لیتے ہیں، یا اس کی جو ہے نا وہ ڈبیا نکال کر روڈوں پہ نکل جاتے ہیں۔ اس طرح کی ہلڑ بازی مچانا، اس طرح کی جو ہے شور شرابے کرنا، اس سے کیا ہے لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ ہم خود اپنے بچوں کی تربیت ایسی کر رہے ہیں، اپنے بچوں کے ہاتھوں میں وہ چیزیں دیتے ہیں جو دین کا تو نقصان ہے ہی ہے، لیکن ہماری اپنی ذات کا نقصان بھی ہے۔ لوگوں کو تنگ کرنا، لوگوں کو پریشان کرنا، تو یہ ساری چیزیں اسلام میں نہیں ہیں، اور انسانیت بھی اس چیز کو قبول نہیں کرتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو اسلام سے تعلق، ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ دین کو کس انداز میں لیتے ہیں، لیکن ایک مسلمان کا فرض سب سے پہلا یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو دین کی نظر سے دیکھے، شریعت کی نگاہ سے دیکھے۔ لیکن کوئی دنیا دار انسان ہے، کم از کم وہ اتنا تو سوچے کہ میری وجہ سے کسی کی ذات کو تکلیف پہنچ رہی ہے، ایک انسان کو تکلیف پہنچ رہی ہے، میں تیز آواز میں باجے بجا رہا ہوں، گانے بجا رہا ہوں، میوزک بجا رہا ہوں، سائلنسر نکال کی گاڑیاں چلا رہا ہوں، روڈوں پہ شور شرابہ کر رہا ہوں، اس سے کون پریشان ہو رہا ہے؟ ایک انسان پریشان ہو رہا ہے، اور انسان کو پریشان، یعنی کہ آپ یہ دیکھیں دین ہمارا کیسا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ راستہ جو لوگوں کے آنے جانے کا راستہ ہے نا، اس راستے میں مسجد بھی نہیں بنا ہے، یعنی کہ اس جگہ پر مسجد بنانا بھی منع ہے جو لوگوں کی آمد و رفت کی جگہ ہے، راستہ ہے۔ کیوں؟ راستے میں جب آپ مسجد بناؤ گے، ٹھیک ہے آپ اللہ کا ذکر کرو گے وہاں پہ، لیکن اس جگہ پہ بھی نبی علیہ السلام نے مسجد بنانے سے منع کیا ہے، کیونکہ لوگ پریشان ہوں گے۔ تو لوگوں کو اتنا خیال رکھا گیا ہے دین کے اندر۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے ملک کی آزادی کی خوشی میں اس دن جو دن منانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ دن منانے کا طریقہ نہیں ہے۔ اگر آپ اس دن کو منانا چاہتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ سے ملک میں جو ہے امن کی، اور اس ملک کا تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ بس اللہ رب العالمین اس ملک کے حالات اچھے کرے، لیکن اس ملک کے جیسے حالات چل رہے ہیں، بے روزگاری اور معیشت جس طرح اینڈ پہ چل رہی ہے، یعنی کہ معیشت کو تباہ کر دیا گیا ہے، ہر شخص پریشان ہے، اور ٹیکسیز اتنے لگا دیے گئے ہیں، تو وہ ایک الگ مسئلہ۔ لیکن یہ ہے کہ دیکھیں ہم پر جو وبال جو آ رہے ہیں نا، چاہے وہ حکمرانوں کی صورت میں ہو یا ہمارے اپنے عمل، یہ سارا کا سارا وبال ہمارے اپنے عمل کی وجہ سے آ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے ہی تم پر حاکم مسلط کیے جائیں گے، تو ہم پر حاکم بھی پھر ایسے ہی مسلط کیے جائیں گے جیسے ہمارے اعمال ہوں گے۔ تو ہم اپنے اعمال کو اگر اچھا بنائیں نا، یعنی کہ ہم خود بھی ایسے عمل کریں کہ جس سے دوسرا پریشان نہ ہو، اور اپنے بچوں کی تربیت بھی ایسے ہی کریں کہ جو آگے بڑھ کر اس ملک کے لیے کام کریں، اپنے انسانوں کے لیے کام کریں، اپنے دین کے لیے کام کریں۔ لیکن اگر آپ کچھ دلانا چاہتے ہیں تو بچوں کے ہاتھ سے صدقہ کروائیں،
ٹھیک ہے نا, غریبوں میں پیسے تقسیم کروا دیں آپ, اس طرح کی چیزیں. مثال کے طور پہ پودا ہے, پودا لگوا دیں آپ, ٹھیک ہے نا, وہ پودا چھوٹا سا اگر درخت بنتا ہے, اس درخت سے کوئی کیا سایہ حاصل کرتا ہے یا اس درخت سے کوئی فوائد کسی دوسرے انسان کو حاصل ہوتے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے ثواب کس کو ملے گا؟ پودا لگانے والے کو. آپ پانی کی سبیل بنا دیں, ٹنکیاں بنا دیں جگہ جگہ پہ پانی کی ویسی پریشانی آپ دیکھتے ہیں کہ اس شہر میں کئی علاقوں میں پانی کی پریشانی ہے. پانی کا کوئی ایسا کیا کہتے ہیں راستہ کھول دیں کہ جس سے لوگوں کو پانی کی سہولت ہو, پانی مل جائے, یا ٹنکی بنا دیں اس جگہ پہ پانی ڈلوا دیا کریں. تو وہ کام کریں جو اس ملک کی ترقی کے لیے بھی ہو اور انسانوں کی ترقی کے لیے بھی ہو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اعمال بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ملک کی ترقی کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.